اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیل من عبادی الشکور۔ آج کی گفتگو کا عنوان شکر ہے۔ اخلاق کے 10 منازل میں تیسری منزل پر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی منزل تھی در حقیقت صبر کی، دوسری رضا، اور آج ہے منزل شکر۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نعمتیں اسے حاصل ہوئی ہیں اس پر شکر بجا لائے اور نعمتوں کی معرفت حاصل کرے، نعمتوں کی شناخت حاصل کرے۔ معرفت نعمت خود ایک طرح کا شکر ہے کہ ہم مقام صبر سے جب آگے بڑھتے ہیں تب مقام شکر آتا ہے۔ اگر ہم نے مقام رضا سے، مقام صبر سے آگے نہیں بڑھے ہیں تو پھر مقام شکر بھی نہیں پیش آتا ہے۔ شکر کے نہایت ہی دقیق معنی ہیں اور اس کا سمجھنا بھی نہایت دشوار ہے، اور یہ منزل بھی بہت کٹھن ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب تک کوئی انسان مقام رضا تک نہ پہنچے وہ مقام شکر تک نہیں پہنچ سکتا اور فائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن صبر کے ساتھ شکر کے حامل جو بندے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اسی لیے ارشاد ہوا قلیل من عبادی الشکور۔ میرے بندوں میں سے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شاکر ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں۔ اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نعمت الہی کو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ شکر نہیں کر پاتے ہیں۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے شکر کی تعریف میں لکھا ہے کہ شکر نام ہے نعمت کی معرفت کا، اور نعمت کی معرفت سے منعم کی معرفت تک پہنچنا یہ شکر ہے۔ یعنی شاکر نعمت کے علاوہ منعم حقیقی کی معرفت بھی حاصل کرے کہ یہ نعمت عطا کرنے والا کون ہے، یہ نعمت دینے والا کون ہے، اس کی معرفت بھی نہایت ضروری ہے، تبھی وہ بندہ شاکر ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شکر کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ شناخت نعمت کو انسان پہچانے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ نعمت کو قبول کرے، قبولیت نعمت، اور تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جسے ثناء منعم کہا جاتا ہے۔ قبولیت نعمت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے لیے اسباب تعلیم مہیا کرتے ہیں، لہذا جو بچہ علم کی اہمیت اور وسیلہ تعلیم سے خوب واقف ہے وہ دل و جان سے اس نعمت کو قبول کرتا ہے اور جہد و کوشش و تلاش کرتا ہے اور خوب محنت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی اپنی اولاد سے خوش ہوتے ہیں، ایسی اولاد سے کہ جو اس اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، ان کی محنت کو سمجھ رہے ہیں، ان کی جد و جہد کو سمجھ رہے ہیں اور ان کی کوشش کو سمجھ رہے ہیں اور اسے سراہ رہے ہیں، تو ماں باپ بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی مزید ترقی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ یہی بات ہے قبولیت نعمت کی۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے شکر کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ ایک درجہ یہ بیان کیا ہے کہ شکر امور پسندیدہ میں، یعنی وہ چیزیں کہ جو نعمتیں انسانوں کو پسند ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں کو اپنی آنکھ پسند ہے،
اپنے کان پسند ہے، اپنی زبان پسند ہے، گویائی پسند ہے، سماعت پسند ہے، حواس سے خمسہ انسان کو اپنی پسند ہے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ نعمت ہے۔ سماعت ایک نعمت ہے، بصارت ایک نعمت ہے، اسی طرح سے گویائی ایک نعمت ہے، اور اسی طرح دیگر حواس جیسے شامہ ہے، لامسہ ہے، یہ سارے ہاتھ پیر، یہ تمام چیزیں نعمتائے الہیہ ہے۔ اس کو انسان سمجھتا ہے، یہ امور پسندیدہ ہے، اور یہ وہ شکر ہے کہ جس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ ان نعمتوں کو یہودی بھی سمجھتے ہیں، مسیحی بھی سمجھتے ہیں، دیگر فرقے ادیان اس کو سمجھتے ہیں۔ یقیناً ان امور میں مسلمانوں کے ساتھ دیگر تمام مذاہب کے لوگ بھی شریک ہیں، مشرکین بھی جو ہے شکر گزاری کرتے ہیں، بلکہ تمام انسان ان امور میں شکر گزار ہیں۔ لیکن دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں شکر ناپسندیدہ امور میں انسان کرتا ہے۔ یہ ناپسندیدہ امور میں شکر بجا لانا یہ ایک خواص کا کام ہے، یعنی پسندیدہ امور میں شکر بجا لانا یہ تو عمومی انسانوں کی اپنی خصلت ہے۔ تمام انسان جو ہے اس میں شریک ہیں، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سبھی اس نعمت ہے پسندیدہ کو پسند کرتے ہیں اور اس پر شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سماعت و بصارت عطا کی ہے۔ لیکن وہ امور جو ناپسندیدہ ہیں، ان ناپسندیدہ امور میں اگر کوئی سالک شکر بجا لاتا ہے تو یہ سلوک کی راہ میں اس کے لیے معاون بنتی ہے۔ یہ تمام چیزیں حقیقت میں وہ شکر کی منزل پر فائز ہوتا ہے اس وقت کہ جب وہ ناپسندیدہ امور کو نعمت سمجھیں۔ یعنی صحت کو تو نعمت سمجھتے ہی ہیں لوگ، لیکن بیماری کو نعمت سمجھیں، فقر کو نعمت سمجھیں، تنگ دستی کو نعمت سمجھیں، جبکہ فقر و تنگ دستی کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، بیماری کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، غربت کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، یا بے وطنی کو انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ امور انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے، یعنی انسان کو ان مراحل میں قرب نصیب ہوتا ہے۔ یعنی بیماری میں انسان اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، فقر و تنگ دستی بھی انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت سارے بلاؤں کے دفع ہونے کا وہ سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پیسہ ہوتا تو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، حادثہ پیش آتا، لہٰذا پیسے کا نہ ہونا بلاؤں کے دفع کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو امور ہے ناپسندیدہ امور میں شاکر ہونا، یعنی سالک کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ صحت اور سلامتی کے وقت میں شکر بجا لاتا ہے، اسی طرح سے وہ دولت و ثروت میں جس طرح سے شاکر ہوتا ہے، اسی طرح سے تنگ دستی اور فقر میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شاکر رہے۔ اس زمرے کے سالک نے اگر اس سے پہلے منزل یعنی منزل رضا کو اگر حاصل نہیں کیا ہے تو پھر وہ مقام شکر پر فائز نہیں ہو سکتا ہے اس منزل میں، جب تک کہ وہ رضا حاصل نہ کرے۔ اور رضا کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ ناپسندیدہ امور میں انسان راضی ہو رضائے الہی پر اور قضائے قدر الہی پر راضی رہے۔ وہ شخص جو ہنسی خوشی راضی ہوتا ہے اور اس اہمیت کو سمجھتا ہے، تبھی وہ شخص جو ہے وہ ایسی جگہ پر شاکر رہے گا، وہ اس طرح مصائب پر بھی خوشی کا اظہار کرے گا۔ لیکن اگر وہ مقام رضا پر فائز نہیں ہوا ہے اور مقام رضا کو نہیں پایا ہے تو وہ شکر نہیں بجا لائے گا اور اپنے غم و غصے پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ شکوہ و شکایت سے اجتناب کرے انسان اور حکم الہی کے آگے سر جھکائے، یہ در حقیقت شکر ہے۔ شکر صرف زبانی نہیں ہوتا ہے
بلکہ دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو سمجھ کر اسے پوری خوشی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ اسے قبول کرنا۔ شکر کے تیسرے درجے کو در حقیقت شکر توحیدی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شکر توحیدی یہ ہے کہ انسان ثناء منعم کرے، یعنی منعم حقیقی کو پہچانے، اور وہ یہ کہ بندہ فقط منعم حقیقی یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ ہی کو دیکھے۔ لہٰذا اگر سالک کے لیے ایسا شہود اور ایسا جو ہے وہ ظہور ہو کہ وہ دکھ درد یا کسی بھی دکھ درد یا لذت و شہوت کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیش نظر رکھا ہے، اور کسی بھی دکھ درد کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، جو کوئی بھی مشکل ہے اس مشکل کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، بلکہ اس کی پوری توجہ صرف اور صرف منعم حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اور ہر حال میں اللہ سبحانہ و خدا تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اسی کا شکر بجا لاتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے شاکر کہا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ان دکھ درد اور پریشانیوں کو دور کرنے کی اور ان تلخیوں کو دور کرنے کی فکر میں نہ لگے اور اپنی تنگ دستی کو دور نہ کرے، بلکہ اور اسی طرح بیماری اور قسمہ پرسی کو دور کرنے کی جد و جہد نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہی ہے کہ ان تمام ناخوشگوار حالات میں وہ منعم حقیقی سے اپنی توجہ نہ ہٹائے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ بیماریوں اور سختیوں میں شکر گزاری کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے منعم حقیقی کی بابت جو ہے وہ شکوہ و شکایت نہ کرے۔ یہ در حقیقت شکر کا معنی ہے کہ سختیوں اور بیماریوں میں بھی کمالات کی حصول یابی کا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں در حقیقت کامیابیوں کے حصول میں مانے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کامیابیوں کے حصول میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بیماریوں میں انسان ان منازل تک پہنچتا ہے جو عام طور پہ نہیں پہنچ پاتا، وہ قرب نہیں حاصل کر پاتا، وہ بلندی، وہ کمال، اور جو سلوک میں جو راستہ طے کرنا ہے وہ راستہ بیماری میں آسانی سے طے ہوتا ہے بنسبت صحت یابی میں۔ فقر و تنگدستی میں زیادہ وہ آسانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ شکر بجا لا سکتا ہے اور اس طرح سے قرب حاصل کر سکتا ہے اور ان منزلوں تک پہنچ سکتا ہے معنویت کے کہ جو عام طور پر انسان نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر راہ سلوک میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں، جو بلائیں ہیں، اسے دفع کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس قسم کی پریشانیاں بھی در حقیقت ایک قسم کی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ یہ سختیاں بھی نعمت ہے، یہ دکھ اور درد بھی در حقیقت نعمت ہے، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان سالک محسوس کرے اور اس مرتبے تک پہنچ جائے تو اسے جہنم بھی نعمت نظر آتی ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ جہنم کیسے نعمت نظر آتی ہے؟ اس پر بھی انسان شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے دوزخ رکھا ہے، کیونکہ دوزخ ہے کیا؟ دوزخ در حقیقت وہ ہاسپٹل ہے، وہ بیمارستان ہے کہ جہاں اس کے دکھوں کا علاج ہوتا ہے، جہاں اس کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں لوگ پیسہ دے کر جو ہے اپنا آپریشن کرواتے ہیں، پیسہ دے کر کڑوی دوائیں خریدتے ہیں، پیسہ دے کر انسان جو ہے وہ گرم پانی پیتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ ناخوشگوار غذائیں نوش کرتا ہے کہ جو اسے پسند نہیں ہوتی ہے، وہ سختیاں پسند کرتا ہے، کیونکہ اس سختیوں میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سختیاں میرے لیے اچھی ہیں، ان سختیوں سے گزر کر مجھے راحت ملے گی۔ جب تک میں یہ مشکلات میں گرفتار نہیں ہوں گا، یعنی جب تک میں ہاسپٹل میں نہیں جاؤں گا اور سوئی نہیں چبائی جائے گی، جب تک خنجر نہیں چلے گا، جب تک میرا علاج نہیں ہو سکے گا، وہ علاج کو نعمت سمجھتا ہے تو شکر بجا لائے گا، اور اگر وہ بیماری کو اور اس کے علاج کو اگر وہ نعمت نہیں سمجھے گا تو پھر شکر بجا
نہیں لائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔